الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الإمام المنتظر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم لن قتلة أمير المؤمنين اللهم لن قتلة أمير المؤمنين اللهم لن قتلة أمير المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده. قرآن کریم کی وہ آیت جو اسلام کے اس اہم ترین پیغام کو ہم تک پہنچا رہی ہے، اہم ترین. اب آج کی رات شہادت کی رات بھی ہے اور شب قدر بھی ہے، تو بہت ہی سیریس انداز میں گفتگو کرنا چاہیے. بعض ایگزامپل یا مثالیں ایسی ہیں تو تھوڑا سا اس میں جوک کا پہلو آ جاتا ہے، جو نہ میری نیت ہے، نہ میرا مقصد ہے، نہ میرا ارادہ. تو اب جو میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ اسلام کا وہ اہم ترین پیغام ہے. اہم نہیں کہا میں نے، اہم ترین، امپورٹنٹ نہیں، موسٹ امپورٹنٹ. ایک کھیل ہم نے اپنے بچپنے میں کھیلا تھا، لوڈو بھی کہتے ہیں، اسنیک اینڈ لیڈر بھی کہتے ہیں. اس میں ترقی کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر کبھی نیچے آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ اس وقت افسوس ہوتا ہے جب 99 پر جو ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے. وہ سانپ بھی نہیں ہے، شاید اشتہا ہے، پائٹن. جس وقت وہ ہماری گوڈ کو کھا لیتا ہے 99 پر پہنچ کر. اب یہ تو بات ہو گئی ہے میرے بچپنے کے حوالے سے، اور جو فزیکل ایکٹیویٹی کے کھیل کھیلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک رن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن 99 پہ جو کرکٹر آؤٹ ہو جاتا ہے اور 100 کر کے آؤٹ ہوتا ہے، وہ صرف ایک رن ہوتا ہے، لیکن کتنا دکھ اور کتنا افسوس اس کو ہوتا ہوگا. یہ تو میری فیلڈ ہی نہیں ہے، اس لیے میں اس میں صرف اندازے لگا سکتا ہوں. پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزاری، اور ایمان اپنی ایک پرائس مانگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایمان کسی عیش اور آرام کا نام ہے جب تک کہ زمانے کے امام کی حکومت قائم نہیں ہو جاتی. زمانے کے امام کی حکومت قائم ہوگی تو 3 بہت اہم باتیں ہوں گی، 2 ٹی ہوں گے، اور تیسرا یہ. نمبر 1، تقیہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب حکومت امام قائم ہوگی ابھی تقیہ کا دروازہ کھلا ہے. اور انتہائی غیر اسلامی نظریہ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا ہم سے مت کہیے کہ یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو. تقیہ کا زمانہ گزر گیا، نہیں گزرا جب تک کہ امام کی حکومت قائم نہیں ہوتی ہے. نمبر 2، توبہ. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ حکومت امام قائم نہیں ہوتی. امام کی حکومت آئے گی، اب اس کے بعد نو تقیہ. امام کی حکومت قائم ہو جائے گی. امام کا ظہور میں نہیں کہہ رہا ہوں، ظہور الگ چیز ہے، حکومت امام قائم ہونا الگ چیز ہے. ان دو کے درمیان بہت فاصلہ ہے اور بہت بڑا امتحان ہے مومن کا، لیکن یہ موضوع نہیں. تو امام کے آنے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھولا. حکومت امام جب قائم ہوگی، اور تقیہ کا دروازہ کھولا ہے، واجب ہے. توبہ بھی واجب ہے، یاد رکھیے، تقیہ بھی واجب ہے. حکومت امام کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوگا، اور پھر مومن کے لیے راحت و آرام کا زمانہ.
وہ بھی حکومت امام قائم ہونے کے بعد، امام کے آنے کے بعد نہیں، امام کے آنے کے بعد تو مومن کو اور زیادہ سخت امتحان دینا جب حکومت قائم ہو جائے گی۔ اب ان دو کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے اور کتنے مرحلے ہیں وہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر، اگر اس سال کی طرح مجھے چند مسلسل مجالس پڑھنے کا موقع ملا، الاسر اسلامک سینٹر میں مہینے میں ایک آدھ میرا کوئی بیان ہوتا ہے، وہ بھی ولادت کی محفل ہوتی ہے یا شہادت کی مجلس، اس امام معصوم ہی کا ذکر اتنا ہوتا۔ تو خیر واپس آتا ہوں اپنی بات پر، حکومت امام قائم ہونے تک یہ ایمان بہت زیادہ ہم سے پرائس لیتا، زحمتیں، قربانیاں، سیکریفائس، جگہ جگہ مومن کو ایک جہاد دینا پڑتا ہے ہر مرحلے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی مشہور کتاب 40 حدیث، پہلی ہی حدیث وہ کہ میدان جنگ سے واپس آ رہے، لیکن پیغمبر نے کہا کہ مطمئن نہ ہو جاؤ، اب تو اس سے بھی بڑی جنگ کرنا، اور گھبرا گئے وہ لوگ کہ اتنا میدان جنگ کا جتنا وہ پورا کا پورا معرکہ سر کیا، بھوک پیاس گرمی پسینہ تیر تلوار نیزے زخم، اور اب اس سے بھی بڑا کہا کہ ہاں یہ گھر کے اندر بیٹھ کر جو تمہیں جہاد کرنا ہے اپنے آپ سے، تو یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں کہیں اور پھسلتا چلا جا رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں، اتنی قربانیاں آپ نے دی، اور معلوم ہوا آخری مرحلے میں 99 پہ آپ پہنچے، ذرا سی ایک آخری کسر رہ گئی ہے کہ آپ، ایک لفظ ہے اسلام میں بہت حسین لفظ ہے لیکن ذرا مشکل لفظ ہے، لقاء اللہ۔ آپ نے اللہ سے، اب آپ کی اللہ سے ملاقات ہونے والی، موت کیا ہے؟ موت لقاء اللہ ہے نا، اللہ سے ملاقات۔ علم عرفان سے دلچسپی رکھنے والوں کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی منزل ہوتی ہے یہ لقاء اللہ۔ بہت مشکل لفظ ہے، میرا موضوع بھی نہیں ہے، سمجھا بھی نہیں پا رہا ہوں، لیکن 100 کا مطلب یہ ہے کہ لقاء اللہ، آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی، آپ اللہ کے پاس پہنچے۔ ایک، صرف ایک عدد رہ گیا ہے، 99 پر آپ ہیں اور 100 پہ ملاقات ہونے والی ہے، اور اس وقت شیطان نے آپ کا ایمان چھین۔ یہاں تو لوڈو میں تو پھر بھی وہ اشدہا یا سانپ اگر ہماری گوٹ کھا لے گا تو پھر سنبھل کے ہمیں موقع ہے دوبارہ اوپر اسی اسنیک اینڈ لیڈر کے مسئلے میں اوپر جانے کا، لیکن وہ جو ایمان آخری لمحے میں شیطان چھینتا ہے، اس کے واپس آنے کا کوئی چانس نہیں۔ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو جا کے نہ آئی وہ جوانی دیکھی، وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ خطرہ بھی ہے اور یہ سب سے بڑا مومن کا مسئلہ بھی۔ زندگی میں ایمان جاتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ لائٹ مت لیجیے، پھر آ جائے گا، پھر چانس ہے آپ کے پاس، لیکن وہ آخری مرحلے کا۔ چنانچہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اهدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، سلسلہ کہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرو، خاص طور پر وہ آخری مرحلے کا ایمان۔ اور اس میں سب سے زیادہ مشکل 2 وقت آتے ہیں، یہ دونوں ہمارے لیے 99، یا موت قریب آ جائے یا ظہور کا وقت قریب آ جائے۔ اب ایک عجیب حدیث ہے، میں یہ ایک بات شروع سے ہی بتا دوں کہ اگر آپ یہ مجالس سن رہے ہیں 2 دن سے، مجمع روزانہ بدل رہا ہے اس لیے مجھے نہیں معلوم، تو آپ کو ارلی سائنز آف ڈیمینشیا مجھ میں نظر آنے لگی ہوں گی، اور یہ تو وہ منزل ہے کہ اللہ ہی ٹالے تو ٹالے، ورنہ کچھ بیماریاں، کچھ عمر، اس مرحلے سے آج کل سب کو گزرنا ہوتا۔ یہ ارلی سائنس، آدمی کہتا کچھ ہے پھر بھول جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو میرا جو اصل موضوع تھا وہ تھا میلبرن کی دجالیت، لیکن وہ اصل میں اس کے بدلے عام دجال میرا موضوع بن گیا۔ تو خیر اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو کہنا چاہتا تھا بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، ادھر ادھر میں پھسلا ہوں، اس کی میں نے معذرت کر لی کہ آپ نے محسوس تو کیا ہوگا۔ اب یہ والی بات میں مکمل کر کے اصل موضوع پہ آ جاؤں۔ 2 مرحلے مومن کے لیے ایسے ہیں ایمان کے حوالے سے۔ اب ایک روایت ہمارے پاس ہے، ایک نہیں، سلسلہ ہے روایتوں کا، سلسلہ، اور اس طرح کا روایتوں کا سلسلہ ہے کہ راوی کو یقین نہیں آ رہا، وہ ایک راوی نہیں، جتنے روایتیں ہیں اتنے راوی۔
وہ پنجاب کا رہنے والا ہے تو راوی سے مطلب دریائے راوی نہیں ہے بلکہ نیریٹر. اور یہ پوری ایک سائنس ہے, سائنس آف نیریٹرز, جس کو علمی زبان میں کہتے ہیں علم رجال. بہت بڑا یہ مسئلہ تمام راویوں کے پاس ہے. وہ امام سے اس مسئلے پہ آرگو کیا انہوں نے, اور امام نے قرآن کی مختلف آیتوں سے دلیل دی, کیونکہ اصل موضوع نہیں ہے آج کی مجلس کا, اور آج ایک طرح کی آخری مجلس ہے, کیونکہ کل دن کی جو مجلس ہوگی مختصر بھی ہوگی, اور ورکنگ ڈے ہونے کی بنا پہ وہ مومنین اس میں نہیں آ سکیں گے جو 3 دن سے آ رہے ہیں, تو بہت ہی مختصر. امام نے فرمایا ہر مومن کو 2 مرتبہ, وہ لفظ بنانا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے, 2 مرتبہ ملک الموت کا سامنا کرنا. ایک جب اس کی موت آئے گی, ایک وہ جب قتل ہو. راوی نے, اور ایک نہیں, میں نے کہا یہ روایت اتنے اماموں سے ہے اور اتنے ہی راویوں سے, کہ جب راوی نے چونک کے پوچھا مولا کیا یہ ایک ہی بات نہیں, مر جانا اور قتل ہو جانا, قتل ہونا نہیں. امام نے کہا ہر مومن کے لیے اللہ نے 2 موتیں رکھی. پھر وہ لفظ آ گئے, ہر مومن کے لیے اللہ نے ملک الموت کی 2 ملاقاتیں رکھی, یعنی 2 موتیں رکھی. جیسے ظہور امام سے پہلے پوری دنیا کے لیے اللہ نے 2 موتیں رکھی ہیں, ایک لال موت, ایک سفید موت. یہ حدیث کورونا کی وجہ سے بہت پڑھی گئی تو میں اس کو ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں, تشریح بھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن 2 موتیں. کہا مومن کو ایک مرتبہ مرنا ہے. مولا مرنا کسے کہتے ہیں؟ کہا نیچرل ڈیتھ. اور ایک مرتبہ قتل ہونا. مولا کائنات کے اب خود بات دیکھی. میرا موضوع 19, 20, 21 رمضان, جب اپنے ساتھیوں کو اس جہاد کے لیے آمادہ کر رہے ہیں جس میں جمل بھی ہے, جس میں صفین بھی ہے, جس میں نہروان بھی ہے, جس میں وہ چوتھی لڑائی بھی تھی جو مولا عید کے فوراً بعد کرنے والی تھی. 21 رمضان کو شہید ہوئے, پہلی یا دوسری شوال کو مولا کو چوتھے جہاد کے لیے جانا تھا. پوری تیاریاں تھی, پوری فوجیں تیار تھی. تو اب اس میں بار بار کہتے ہیں, اور مرنے کو کون آرام سے تیار ہوتا؟ ہر آدمی کو بہانہ بنا رہا ہے, کوئی گریز کر رہا ہے. تو مولا بار بار کہتے ہیں کہ تم اس سے کیا نتیجہ نکال رہے, کہ اگر میرے ساتھ چلو گے, میدان میں جاؤ گے, تمہاری گردن پہ تلوار چلے گی اور تم گردن کٹے گی, تو یہ بہت تکلیف ہو رہی ہے. مولا نے کہا ہر مومن کو اس کا سامنا کرنا ہی کرنا, اور شہادت میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, وہ ایک الگ موضوع. چاہے تم آج نہ جاؤ, تم کبھی تو موت آئے گی, پھر ایک دفعہ قتل کیا جاؤ گے. اب یہ کئی روایتیں, تو بعض راویوں نے وضاحت کیا ہے. امام نے کہا کہ میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے جو زندگی, ایک یہ ہے, اور ایک میرے بیٹے کے ظاہر ہونے کے بعد. اگر اس میں نیچرل ڈیتھ پائی تو میرے بیٹے کے بعد شہید ہونا, اور اگر اس میں شہادت لے لی تو میرے بیٹے کے بعد پھر آرام سے قیامت تک زندگی گزارنا. اب ایک طرح سے چوائس تمہارا, ابھی شہادت لے رہے ہو تو بعد میں موت آئے گی, اور موت کا مطلب آرام دے اطمینان سے قیامت تک اے امام کی حکومت کی ساری برکتیں دیکھتے ہوئے زندگی گزارو. اور اگر نہیں, ابھی تم مرنے کو تیار نہیں ہو, شہادت سے گھبرا رہے ہو, نیچرل ڈیتھ آئے گی. جب امام ظاہر ہوں گے پھر تمہیں شہید ہونا ہوگا. تو خیر بہت بڑا اہم اور تفصیل والا موضوع ہے, راوی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اب امام نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی, جس میں خاص جو رسول خدا کے بارے میں ایک آیت, افَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ, یا رسول اگر مر جائے یا قتل ہو جائے. امام نے کہا یا کا لفظ آیا ہے, اور یا ہمیشہ 2 مختلف چیزوں کے بیچ میں آتا ہے. یا رسول کو موت آئے یا رسول قتل ہو جائے, یعنی شہید ہو جائے, یا موت یا شہادت. امام نے کہا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہوئی نا, یا کا لفظ. اب یہ میں اصل مسئلے پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی عجیب بات تھی کہ امام کے شاگرد امام سے آرگومنٹ کر رہے ہیں, ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اور امام کو دلیلیں لانا پڑ رہی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. امام کی ہر بات کو ماننے والے, لیکن اس وقت ان کی عقل کام نہیں کر رہی. کہا کہ 2 مرحلے, یا ابھی نیچرل ڈیتھ لے لو تو بعد میں شہادت لینا پڑے گی, یا ابھی شہادت لے لو تو بعد میں تمہیں نیچرل ڈیتھ ملے گی. اگر آپ دیکھیں تو انقلاب اسلامی ایران کے دوران, اگر آپ دیکھیں تو لبنان کے حالات کے درمیان, اگر آپ دیکھیں تو شام میں شہزادی زینب کبریٰ کے روضے کی حفاظت کے درمیان, اگر آپ دیکھیں تو عراق میں حشد شامی کے درمیان خوشی خوشی نوجوان یہ شہید ہونے کے لیے جاتے تھے. تو یہ بہت ساری روایتیں ان کے ذہن میں ہوتی تھی. میرا موضوع ذرا سا اپنے اصل ٹریک سے ہٹا, واپس میں آ رہا ہوں. تو امام زمانہ کے آنے کے بعد ایک تقیہ اس وقت ختم ہوگا, اس وقت تک باقی. ایک توبہ کا دروازہ بند ہوگا, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا.
اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ امام کے آنے کے بعد، امام کی حکومت قائم ہونے کے بعد مومن کو راحت و آرام کا سانس لینے کا موقع ملے، اس وقت تک، امام کے آنے تک قربانیاں دینا پڑیں گی، لیکن ٹفسٹ جو امتحان مومن کا ہوگا وہ جسٹ بیفور امام، جب دجال آئے۔ اب ایک سوال کہ دجال، 2 دن سے میں بات کر رہا تھا، اینٹی کرائسٹ بھی اسے کہا گیا ہے بائبل میں، اور دشمن خدا، عدو اللہ بھی کہا گیا ہے اس لفظ کا ہیبرو زبان سے ڈائریکٹ ترجمہ، اور عربی میں دھوکے باز، فراڈیا، چیٹر اور مکار کہا گیا۔ دجال میرا موضوع نہیں، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ ساسا ابن سوہان اور اسبق ابن نباتا، مولا کے جو بہت عظیم صاحب، پرسوں یعنی پہلی مجلس میں ہلکا سا اشارہ ہوا تھا، مسجد کوفہ کے اندر روزانہ مولا کے خطبے ہوتے ہیں اور مجمع بھری ہوتی ہے مسجد، بلکہ ہمارے مراجع نہیں، مجتہدین میں سے ایک بہت ہی اہم مجتہد ہے ہبت اللہ شہرستانی۔ شہرستانی تو بہرحال یہ تو شہرستان میں جتنے رہنے والے ہیں شہرستانی، یہ 100 سال پہلے کے ہیں، اور یہ اسلام اور سائنس میں ایکسپرٹ مانے جاتے تھے، حوزہ علمیہ۔ تو جو ایک جرمن ریسرچ اسکالر آیا تھا اور نہج البلاغہ پہ تھوڑی ان سے باتیں ہوئی تھی، یہ واقعہ میں نے پچھلے سال 21 رمضان کی دوپہر کی مجلس میں پڑھا، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ خطبہ جس نے دیا، جو خطبہ آپ مجھ کو بتا رہے ہیں، اگر وہ خطبہ دینے والا آج ہوتا تو پوری مسجد کوفہ امامہ پہننے والوں سے نہیں بھری ہوتی، ہیٹ پہننے والوں سے بھری ہوتی۔ یہ ہیٹ جو تھا ویسٹرن کلچر کا اور 20th سینچری میں ایک بہت ہی لازمی حصہ تھا۔ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ یہ ویسٹرن کلچر والے لوگ جنگل میں بھی اگر رات کو ڈنر کریں گے تو ڈنر جیکٹ پہنیں گے اور ہیٹ پہنیں گے۔ خیر، یعنی پوری مغربی دنیا سے، آکسفورڈ ہو کے، کیمبرج ہو کے، اسٹراسبرگ ہو کے، جرمنی کی یونیورسٹیاں بہت اس وقت ترقی اس میں ہو رہی تھی۔ میری عمر والوں کو پتا ہوگا کہ ایک بات بہت مشہور بھی ہو گئی تھی کہ روس اور امریکہ نے ساری ترقی کی ہے ان جرمن سائنٹسٹ سے جنہیں ہٹلر کے بعد گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں، تو خلاصہ یہ ہے، مسجد کوفہ بھری ہوتی تمام دنیا کے سائنٹسٹ سے، وہ مولا خطبے دیتے ہیں، لیکن آج خطبہ دینا چاہتے ہیں، ساسا ابن سوہان نے روک دیا۔ یہ بہت غلام نواز، بہت کریم نواز، اپنے چاہنے والوں، اپنے شاگردوں، اپنے صحابیوں سے بہت محبت کرنے والے ہیں، کا مولا ذرا تھوڑا آپ کو بدتمیزی کا اسٹائل لگے گا، مولا آج ہم وہ نہیں سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمیں سنانا چاہتے ہیں، آج ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے۔ اچھا، الفاظ ایسے نہیں تھے، یہ تو میں نے اس کو جان بوجھ کے تھوڑا بدتمیزی کا اسٹائل بنایا۔ ساسا ابن سوہان، یاد کیجئے، میں نے پرسوں عرض کیا تھا، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ وہ ہیں کہ مولا کائنات کو جب شہید کیا گیا اور دفن کیا گیا آج کی رات، اور ایک بات یاد رکھیے، مولا کی شہادت آج کی رات آدھی رات سے پہلے ہو گئی تھی، اور فجر سے پہلے مولا کو دفن کر کے خاندان اہل بیت کوفے میں واپس آ چکا تھا، بلکہ روایت کا جملہ ہے کہ مسجدوں سے فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھی اور حسنین اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ تو وہ جو کل کا دن ہے، وہ دن کی وجہ سے تو شہادت کا ہم مناتے ہیں، لیکن وہ عاشورے کی طرح نہیں ہے کہ دن کے وقت آقا حسین کی شہادت ہوئی، تو اصل رات یہ رات ہے۔ تو اب جملہ میرا یہ تھا کہ جب حسنین نے لے جا کے بابا کو دفن کی، اور بہت ہی سلیکٹڈ مجمع تھا، کون تھے؟ علی کی اولادیں، علی کے داماد میں ٹاپ آف دا لسٹ تو جناب زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، لیکن دوسرے داماد بھی تھے، بس بہت منتخب، اور ساسا ابن سوہان بھی تھے۔ جیسے جناب فاطمہ کے جنازے پر چند مخصوص صحابیوں کو بلایا گیا، مولا کے جنازے پر بھی، یہ 2 بھائی ہیں، لیکن بڑے بھائی زید جنگ جمل میں شہید ہو چکے تھے، مولا کی شہادت کے وقت چھوٹے بھائی زندہ تھے۔ امام حسن بابا کی قبر بنا کے ساسا سے کہا کہ اس وقت آپ مجلس پڑھیں گے اور ہم لوگ سنیں گے۔ اگر آپ کو یہ پورا واقعہ اور ساسا کی مجلس سے انٹرسٹ ہے کہ کیا پڑھا، تو مفاتیح الجناح میں آپ مسجد سہلہ کے اعمال میں دیکھیے گا، مسجد سہلہ سے بالکل سامنے مسجد ہے ان کی، ساسا کی، تو اس مسجد کی فضیلت لکھی ہے شیخ عباس قمی نے، اور پھر یہ پورا واقعہ لکھا ہے انکلوڈنگ ساسا کی تقریر۔ اور کیوں کہا امام حسن؟
لیکن ان کے لیے تو بہت بڑے فخر کی بات کہ آقا حسن کے ہوتے ہوئے میں مجلس پڑھوں، آقا حسین کے ہوتے ہوئے میں خطاب کروں، حضرت عباس کے ہوتے ہوئے۔ عباس بھی بے مثل خطیب ہے، آج کل جناب عباس کا خطبہ بہت مشہور ہو رہا ہے، تو خطیب فقط اس لیے کہ مولا کو خود ساسا کی خطابت بہت پسند، خود مولا، اور ایک ٹائٹل بھی دیا تھا مولا نے ساسا کو کہ ایسا خطیب عرب میں کوئی نہیں ہے، وہ سب پڑھ لیجئے کتاب میں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو مولا کو خطابت پسند ہی یہی ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں آپ مرثیے کے کچھ بند پڑھ دیجئے گا بابا کے میت پہ، کیونکہ بابا آپ کا کلام بہت پسند کرتے تھے، نیچرل بات۔ تو ساسا نے خطاب کیا، لیکن یہ تو میں قربت بتا رہا ہوں، اسی قربت کا نتیجہ مولا کو روک دیا خطبہ دینے سے، کہ مولا یہ بتا دیجئے آج ہمیں یہ سننا کہ دجال کب آئے گا۔ اب یہ خطبہ ہے مولا کا، جس میں دجال کے حوالے سے مولا نے کچھ وہ باتیں کہی جس کو ذہن میں رکھ کر میں نے ان 3 مجالس کا یہ موضوع بنایا تھا، لیکن رہا میں دجال میں ہی اور رہا میں مولا ہی کی بیان میں، لیکن کچھ ادھر ادھر بھٹکتا بھی رہا۔ ساسا ابن سوہان، مولا یہ بتائیے کہ دجال کب آئے؟ مولا نے جواب دیا جو ہر ممبر پہ اور ہر مجمع میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، یہاں پڑھ سکتا ہوں۔ مولا نے کہا مسئول عنہ کا علم بھی اتنا ہی ہے جتنا سائل کا علم، جس نے پوچھا جتنی اس کی نالج ہے دجال کے ظہور کے بارے میں، دجال نہیں، دجال کا ٹائم، اتنا ہی جتنا پوچھنے والے کی نالج ہے اتنا ہی نالج اس کی ہے جس سے پوچھا گیا۔ یہ خدا کا راز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ دجال کب ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسبق ابن نباتہ کھڑے ہوئے، ان کا بھی میں نے تعارف تو کرایا، لیکن ان کی حدیث بہت اہم ہے۔ آدھا تعارف کرا دیا تھا میں نے کہ مولا سے آخری ملاقات کی تھی انہوں نے آج کی رات، اور وہ بینڈیج جو تھی وہ یلو کلر کی تھی، تو ان کا جملہ پڑھا، لیکن وہ آخری ملاقات میں ہوا کیا تھا؟ اچھا یہ اکیلے نہیں تھے، یہ 7 آدمی تھے، 7 کا ایک گروپ تھا جو آخری ملاقات تھی، ان میں یہ تھے اور حجر ابن عدی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ اب ایک ایک کا نام لوں گا تو ایک ایک کا تعارف کراؤں گا ایک ایک جملے میں، تو مجلس کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ مولا کی حالت دیکھ کے سب رونے لگے۔ مولا نے حجر کو دیکھ کے کہا تم رو رہے ہو، اور تم کو بھی میری محبت میں اتنے ہی بڑے ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ حجر ابن عدی کی شہادت کے حوالے سے خبر دی تھی، اور بہت اہم اس میں ایک میسج ہے، لیکن وہ آج کے لیے نہیں ہے، ورنہ بات تو کہیں کی کہیں چلی جائے گی، اور یہ آخری مجلس ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حجر سے یہ کہا، اسبق ابن نباتہ سے کہا کہ جب تم پلٹ کے باہر جاؤ گے، سارے شیعہ انتظار کر رہے ہیں، مولا کی ملاقات ہر ایک چاہتا، لیکن چونکہ آج کی رات مولا بہت کمزور ہو گئے، صرف سلیکٹڈ 7 آدمیوں کے نام لے کر حسن سے کہا تھا بیٹا حسن ان کو لے کے آئے، یہ سب کو ریپریزنٹ کریں گے۔ تو اب جب باہر جاؤ گے سب پوچھیں گے مولا سے مل کے آئے، مولا کی حالت کیا، مولا کی کیفیت کیا، تو ایک پیغام میرا دے دینا، اور پیغام یہ دینا کہ ہر گناہگار قابل معافی ہے۔ یہ علی اپنی شہادت کے موقع پر آخری حدیث اصحاب کے ذریعے سے ان شیعوں کو پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک وصیت نامہ میرے مولا نے کہا، لیکن وہ اولاد کو، حسنین کو، اصحاب کے ذریعے سے یہ پیغام آخری تھا۔ یہ اسبق ابن نباتہ کا تعارف بھی میں کرا رہا ہوں، اور پھر اس کے حوالے سے آج کی شہادت کی رات کی ایک روایت بھی پڑھ رہا ہوں۔ ایک پیغام پہنچا دینا، ہر گناہ قابل معافی۔ یہ بات ہو رہی ہے شیعوں کا، جو شیعہ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے، ان کا ہر گناہ اللہ معاف کرے گا، 3 گناہ کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ آخری حدیث۔ نمبر 1، غلام عابق، ایک ایسا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے۔ اب یہ پورا غلامی کا سسٹم سمجھنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح غلام بھاگ جایا کرتے تھے، اور واقعہ کی حق تلفی ہوتی تھی۔ غلام عابق، بھاگا ہوا غلام ہے، اس کا غلام آقا نے خریدا ہے، پیمنٹ آقا نے کیا ہے، آقا نے پالا ہے، اور وہ بھاگ گیا۔ نمبر 2، عاق والدین، جو اپنے باپ اور ماں کا حق ادا نہ کرے۔ اور نمبر 3، یتیم پر ظلم کرنے والا یا یتیم کا حق ادا نہ کرنے والا۔ چلے یہ حدیث ہے، ابھی سنیے۔ اسبق ابن نباتہ سے کہا کہ یہ 3 پیغام دے دینا۔ اسبق کوئی معمولی صحابی نہیں، لیکن حدیث ان کو ذرا سی جچی نہیں، یعنی ان معنوں میں نعوذ باللہ مولا کی شہادت ہو رہی،
مولا دنیا سے جا رہے ہیں، آخری پیغام دے رہے ہیں اپنے شیعوں کے لیے، اور وہ 3 باتیں کہی ہیں کہ جو ذرا عام سی باتیں، والدین کا حق، یتیم کا حق، عام سی باتیں، اور وہ اس موقع پہ کہہ رہے ہیں۔ مولا نے اسباق کی حالت دیکھی، مولا مسکرائے۔ یہی خطابت کا طریقہ بھی ہوتا ہے، ایک بات کہو، کہنا کچھ اور ہے، لیکن اس کے لیے ذرا سا لوگوں کو پہلے شوق پہنچا۔ جیسے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، لیکن ہے یہ ہے کہ لوگ تو پوری بات سنے بغیر ہی دوڑ پڑتے ہیں، تو میں نے کہنا بند کر دیا۔ بہت مشہور جملہ ہے، میں کیا کہتا ہوں، لیکن میں اپنے انداز سے کہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے، زندگی بھر علی کبھی حق پر نہیں چلے، کبھی علی نے حق کی پیروی نہیں کی، کبھی علی نے حق کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ اب یہیں پہ ہی لوگ اکھڑ جاتے ہیں، مجمع جو ہے وہ پھر بے چین ہو جاتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ پنجابی کلب شہدائے کربلا جو کراچی میں میں نے 7-8 سال پڑھا، تو وہاں تو ایک ٹرک میں سے ایک آدمی وہاں ٹرک آتے تھے، ایک آدمی گیا تو پورے ٹرک والوں کو جانا، لیکن وہ حدیث رسول سمجھانے کے لیے۔ علی کبھی حق پہ نہیں چلے، علی نے کبھی حق کی پیروی نہیں کی، علی کبھی حق کے ساتھ ساتھ نہیں رہے، بلکہ پیغمبر کی وہ حدیث کہ علی ما الحق والحق ما علی اللہم ادر الحق، یہ دوسرا ٹکڑا ہے، سو ما دار، اے خدا جدھر علی کا رخ ہو حق کو ادھر پھیر دو۔ علی حق پر نہیں چلے، حق علی پہ چلا ہے، حق نے علی کی پیروی کی ہے، حق نے علی کا راستہ اختیار کیا۔ تو اب ذہن متوجہ کرنے کے لیے انداز ایسا اختیار کرنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ اس کو بہت عام انداز سے سمجھ لیں گے۔ حق نے علی کی پیروی کی ہے، حق علی کے پیچھے چلا ہے، حق نے علی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو مولا کا اور معصومین کا کئی موقعوں پہ یہ طریقہ رہا۔ اب یہ آج کی رات شہادت کی رات ہے، تو میں وہ واقعہ پڑھنا نہیں چاہتا جو چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آتا ہے، لیکن اس میسج کو مکمل کرتا۔ بلال کو دیکھ کے پیغمبر نے کہا کالا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اور جب وہ پریشان ہوئے تو بعد میں کہا کہ ہاں، ہر کالا آدمی پہلے گورا ہوگا پھر جنت میں جائے گا۔ تو خیر، مولا نے اسبق کی پریشانی دیکھی کہ آقا والدین، یتیم کا حق، چلے غلام آج کل کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت کا مسئلہ تھا، تو روز غلام کو یہ پیغام دیا جاتا تھا، اور ایسے وقت میں شہادت کے موقع پہ آخری ملاقات میں تمام شیعوں کے نام یہ پیغام بھجوا رہے۔ مولا نے کہا نہیں، سنو اسبق، اب جا کے یہ سمجھاؤ بھی۔ قرآن کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے 70 اس کے اور معنی ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو قرآن میں آیا یہ معنی نہیں مراد ہے، دوسرے مراد۔ جو قرآن میں آیا وہ بھی ہے، جو اس کے اندر چھپا ہوا پیغام ہے وہ بھی۔ اگر میں اس کی مثالیں مرج البحرین سے ہی دینا شروع کروں تو آدھا گھنٹہ نکل جائے گا۔ یہی امام نے فرمایا ہماری حدیثوں کا مسئلہ۔ ایک حدیث ہوتی جو لفظ اس کا آیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن اس کے اندر ایک اور معنی بھی پوشیدہ، وہ بھی لینا، اور ہو سکتا ہے کہ 70 تک پوشیدہ۔ امام نے کہا کہ سنو، جا کے یہ بتا دینا بھاگا ہوا غلام، اور اللہ نے اس ساری امت کو ہمارا غلام بنایا، تو جس نے ہماری ولایت کو چھوڑا اور ہماری امامت کو چھوڑا وہ بھاگا ہوا غلام ہے۔ ہر گناہ قابل معافی ہے، بھاگا ہوا غلام قابل معافی نہیں ہے۔ اصل پیغام یہاں یہ دیا جا رہا۔ اور سنو، آقا والدین کا پیغام دینا، پھر یاد دلا دینا کہ میں اور اللہ کے رسول اس امت کے باپ ہیں، جو ہمارا حق ادا نہ کرے گا وہ ہے آقا والدین جس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا۔ اور پھر مولا نے تیسرا جملہ کہا کہ جب یتیم کی حق کی بات ہو تو جا کے بتا دینا نحنو اول الیتیم، یتیموں میں سب سے پہلے ہم ہیں، جو ہمارا حق ادا نہیں کرتا وہ گویا یتیموں کا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو یہ 3 عام پیغام بھی ہیں، اور تینوں پیغام علی کے بارے میں ہے۔ جس نے علی کو چھوڑا وہ بھاگا ہوا غلام ہے، قابل معافی نہیں۔ جس نے علی کو چھوڑا اس نے باپ کی نافرمانی کی، یہ آقا والدین ہے، قابل معافی نہیں۔ جس نے علی کو چھوڑا اس نے یتیم ہے، محمد پہ ظلم کیا ہے، ہر گناہ کی معافی ہے، اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ اب مولا یہ فرما رہے ہیں کہ حدیثیں جو آ جاتی، میں نے شاید امام حسن کی ولادت کے جشن میں کہا تھا عالم کا کام گوگل کا ٹرانسلیٹر بننا نہیں، کہ یہ لفظ آیا بس اس کا یہ ترجمہ کر کے پڑھ دو کہ یہ حدیث کتاب میں آئی، غور کرنا پڑتا۔ اب یہاں پہ جو بات آئی نا، تیسری والی بات، یتیم،
بات ہو رہی تھی ازبق کی، وہ آگے بڑھے گی، یتیم کا لفظ یتیم کہا کہ ہم ہیں یتیم، اور پھر چھٹے امام نے مزید وضاحت کی جو ہمارے حق خمس سے ایک درہم روکتا اس نے بھی گویا یتیم کا مال روکا۔ یتیم کا مال روکنا تو اتنا بڑا گناہ کہ قرآن کریم میں کھلا اس میں عذاب کا لفظ آیا کہ یاکلون النار فی بطونہم، یہ لوگ درہم و دینار، ڈالر اور پاؤنڈ نہیں کھا رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں آگ پہنچا رہے ہیں۔ یہ قرآن، حدیث میں تو عذاب آتا ہے، قرآن میں اس طرح سے عذاب نہیں آتا۔ اور نابالغ کے ڈونیشن کا مسئلہ جو میں نے ایک دن چھیڑا تھا، اگر وہ یتیم ہے تو اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا، میں اٹھانا نہیں چاہتا اس بار کو آج، لیکن اشارہ کر رہا ہوں۔ یتیم، اب یتیم آل محمد نے کہا اور علی نے کہا ہم یتیم ہیں رسول کے، تو ہمارا حق ادا کرنا ہے۔ اور پھر ایک جملہ آگے معصومین نے بار بار کہا، قیامت کے دن کہا جائے گا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آل محمد کے یتیموں کی سرپرستی کی ہے۔ خود پہلے کہا ہم یتیم ہیں محمد کے، آل محمد یتیم ہے محمد کے، اور پھر کہا کہ کوئی ہمارا یتیم، اور قیامت میں بلایا جائے گا ہمارے یتیموں کی حفاظت کرنے والا۔ اگرچہ یہ روایت مولا کی نہیں ہے، یہ شہزادی کونین، مگر علی اور فاطمہ کو ملائے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ دین مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب ایک طرف علی کو لینا ہے، ایک طرف فاطمہ کو لینا ہے، کیونکہ علی کی ولایت پر الیوم اکملت لکم کی آیت نازل ہوئی، اور فاطمہ کو رسول نے بضعۃ منی کہہ کے بتایا کہ رسالت ہو ہی نہیں سکتی تکمیل میں جب تک کہ فاطمہ نہ ہو۔ تو یہ روایت شہزادی کی کہ قیامت کے دن بلایا جائے گا، کون لوگ آئیں گے؟ علماء۔ کہا جب یہ کہا جائے گا آل محمد کے یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے کہاں ہیں؟ علماء آئیں گے، اور خدا کہے گا یہ ہے یتیم آل محمد کی دیکھ بھال کرنے والے۔ کیوں؟ عام یتیم کون ہے؟ جس کا باپ مر گیا۔ مرنے کا مطلب کیا ہے؟ ختم، فنا کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا۔ کیا مطلب؟ جیسے کوئی آسٹریلیا میں ہے اور اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کے امریکہ چلا گیا، وہ یتیم ہو گیا بچہ۔ ویسے ہی مثال دی قبر کی، کہا یتیم آل محمد کہتے ہیں جس کا امام غیبت میں، اب بظاہر بغیر سرپرست کے، چنانچہ جنہوں نے غیبت میں ان شیعوں کے عقیدے اور عمل کو بچایا وہ ہیں یتیمان آل محمد کے سرپرست۔ اچھا اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ بات روکی۔ ازبق ابن نباتہ نے کہا یا امیر المومنین، تو کچھ تو دجال کے بارے میں بتائیے۔ ساسا نے کہا مولا وقت ظہور۔ مولا نے کہا کہ نہیں، جس سے پوچھا جا رہا اور جو پوچھ رہا اس معاملے میں دونوں کا علم برابر ہے، کیونکہ یہ اللہ نے خدائی راز ہے جو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تبھی آپ کو وہ ایک حدیث یاد ہوگی کہ راوی نے کہا تو مولا پھر امام زمانہ کو کیسے پتا چلے گا مجھے ظاہر ہونا؟ کہا کہ آخری زمانے میں ہر وقت ذوالفقار ان کی کمر میں ہوگی، اور جس کمرے میں حجرے میں وہ ٹھہریں گے وہاں علم اسلام ہوگا جو لپٹا ہوا۔ علم اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہا جو صرف 2 دفعہ لہرایا گیا ہے، ایک بدر کی لڑائی میں، ایک جمل کی لڑائی میں۔ صرف جنگ جمل، جنگ بدر ہی لپٹا۔ جب وقت ظہور آئے گا وہ لپٹا ہوا علم خود بخود کھل جائے گا، اور وہ لٹکی ہوئی ذوالفقار امام کے چہرے کے سامنے آ کے کہے گی یا حجت اللہ، اب مجھے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا۔ تو یہاں تک روایتوں میں تفصیل آئی ہے کہ یہ خدائی راز۔ ازبق نے کہا اچھا مولا چلے وقت، ٹائمنگ، وہ خدائی راز ہے، یہ تو بتا دیجئے دجال کے بارے میں کہ کیا وہ پیدا ہو چکا ہے، یا کب پیدا ہوگا، یا کیا اس کا حشر ہوگا، یا کب مارا جائے گا، یا کب مرے گا۔ مولا نے کہا اس کے بارے میں کچھ باتیں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ پھر تو کچھ 8-10 باتیں تو امام نے وہ فرمائی جو اپنی جگہ انٹرسٹنگ تو ہیں، لیکن ایک آج کل پڑھی بہت جاتی، اور دوسرا یہ ہے کہ موضوع سے ہٹ جاتی۔ جب نمازیں ضائع کی جائیں گی، خواہشات نفسانی کی پیروی کی جائے گی، مختلف قسم کے قہوے پیے جائیں گے، شراب نہیں، چائے کی قسمیں اور کافی کی قسمیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا اپنا موضوع رہ جائے، وہ ساری کچھ باتیں بتائیں۔ کہا یہ حالات ہوں گے تب دجال ظاہر ہوگا جو لد پر عیسیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو جتنا تم دجال کے ظاہر ہونے کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ بھی یاد رکھو کہ دجال اور دابت الارض دونوں ساتھ ساتھ ظاہر ہوئے۔
ساتھ ساتھ کا مطلب ہے کہ مور اور لیس سیم ٹائم. دابت الارض کیا؟ یہ قرآن کا ایک لفظ ہے، قرآن کا لفظ. اس کے معنی ہے زمین میں چلنے والا، کوئی ایسی کریچر جو زمین پہ چلتی ہے، دابت الارض. مولا نے کہا کہ دابت الارض اور دجال مور اور لیس سیم ٹائم پہ ظاہر ہوں گے. اوانا دابت الارض، اور وہ جو دابت الارض جس کے بارے میں سوال نہیں پوچھا گیا، سوال دجال کے بارے میں، کہا وہ میں ہوں. میں ظاہر ہوں گا صفا اور مروہ کے بیچ، اور میرے پاس سلیمان نبی کی انگوٹھی ہوگی اور موسیٰ نبی کا عصا ہوگا. اور سلیمان نبی کی انگوٹھی سے صرف ایک میں کام لوں گا، وہ یہ کہ تمام انسانوں کی پیشانی پہ اس کو لگاؤں. مومن کی پیشانی پہ لکھا ہوا آ جائے گا مومن، اور کافر کی پیشانی پہ لکھا آ جائے گا کافر. اب یہ تو آج کل آپ کو اسکیننگ لیزر لائٹ یہ سب پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ قلم جیسا لکھا ہوا نظر آئے. یہ ساری چیزوں سے آپ خود ہی واقف ہے آج کی ٹیکنالوجی. کہا میں اور وہ ایک ساتھ تقریباً مور اور لیس، البتہ میں مکے میں صفا اور مروہ کے بیچ سے ظاہر ہوں گا، اور وہ مارا جائے گا مقام لط پہ عیسیٰ نبی کے ہاتھ. اور بس اسبق اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں. مسجد کوفہ بھرا مجمع، اس میں مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اب یہاں دابت الارض خود ایک الگ موضوع. میں کبھی کبھار مولا کی شہادت کی ایک مجلس اس پہ پڑھتا ہوں کہ علی کے دنیا سے جانے کے بعد علی کس طرح واپس آئیں گے. آقا حسین کی حدیث تو بہت ہی اہم اور انٹرسٹنگ ہے کہ جو آقا حسین نے عاشور کے دن کربلا میں اپنے صحابیوں سے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے میں واپس آؤں گا. وہ خطبہ ہے نا بہت مشہور، تو آپ نے تو سنا ہوگا، لیکن میں بھی کبھی پڑھتا ہوں. آج نہیں، آج تو میں خطبے کے پہلے اس سے پہ جا رہا ہوں کہ دجال اور میں آؤں گا مکے سے اور دجال آئے گا. دجال یہ نہیں بتایا کہاں سے آئے گا. اس حدیث میں دجال کے آنے کا تذکرہ نہیں، دجال کے مارے جانے کا تذکرہ. اب آئیے یہاں پر اس حدیث میں ایک لفظ اور، یہ وہی لفظ ہے جس پہ کل رات کی مجلس میں نے ختم کی تھی اور کہا تھا کہ دجال کی فوج میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی. ساری زندگی آپ مجلسوں میں یہ حدیث اس انداز سے سنتے آئے کہ آپ کے ذہن ایک ہی طرف جاتے ہیں، لیکن وہ جس طرف آپ کے ذہن جاتے ہیں وہ غلط ہے. وہ کل میں نے بتایا تھا وہ کیا کہنا کیا چاہ رہا ہوں. کہا دجال کی فوج میں مولا کہہ رہے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جن کی پیدائش و ولادت پاکیزہ طریقے سے نہیں ہوئی. اب آپ کا ذہن فوراً ایک طرف جائے گا، جو کل میں نے عرض کیا تھا نہیں بہت سارے مومنین کے گھروں میں بھی ایسے خرابی. امام نے وہ اسٹرانگ لفظ استعمال نہیں کیا جو ہمارے یہاں گالی کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے. امام نے کہا اس کی ولادت پاکیزگی کے ساتھ نہیں ہوگی. اور یہاں مولا نے 1 2 3 4 5 چیزیں دجال کی اور خاصیت بتائیں، جن میں سے میں نے کل صرف ایک بات بتائی تھی، اور ایک بات جو تھا میں کبھی بتاتا بھی نہیں تھا. میں کبھی نہیں بتاتا تھا کیونکہ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ اللہ کیسے سمجھ میں آ گئی آج. سنیے پہلے کہا دجال کہاں سے آئے گا یہ نہیں بتا رہے، کہاں مارا جائے گا یہ بتا رہے ہیں، کس کے ذریعے مارا جائے گا یہ بتا رہے ہیں، اس کے لشکر کی میجورٹی کس کی ہوگی. یہ لفظ یاد رکھے گا، جن کی طہارت میں پاکیزگی نہیں، جن کی ولادت میں پاکیزگی نہیں، یہ الگ لفظ ہے. اور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے بغیر نکاح کے کوئی انلیجیمیٹ بیٹا پیدا ہونا، وہ الگ چیز ہے. دو الگ ٹرمز ہیں، دو الگ ٹرم. میں کیسے مثالیں دوں، کیونکہ ممبر کے اگرچہ سارے بچوں کو میں نے الگ ہال میں بھیجا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بس کبھی کبھار پاک و پاکیزہ اور حلال جو آپ کا رشتہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے اندر بھی کبھی کبھار نجاست داخل ہو جاتی ہے. رمضان کا روزہ حرام ہو جاتا ہے نا، روزے میں چند چیزوں میں سے یہ چیز بھی کوئی قابو نہ پا سکا اپنے آپ پر، پھر بعد میں بچہ پیدا ہوا، وہ حلال زیادہ ہے، لیکن جو کہ روزے کے عالم کے عمل کے نتیجے میں پیدا ہوا. حج میں کوئی احرام پہنے ہوئے، یہ کیس تو ہمارے قافلوں تک میں پیش آئے. حرام ہو جاتا ہے، شوہر بیوی ایک دوسرے پہ قابو نہ پا سکا. مثلا اب میں بہت احتیاط سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ممبر کی پاکیزگی بھی محفوظ رہے، وقت بھی تو
مومنین میں بھی بہت سے ایسے کیس ہو سکتے ہیں، اس پہ ابھی میں آ رہا ہوں، کل اسی پہ تو بات ختم ہوئی. کہا لشکر میں اکثریت ہوگی جن کی ولادت میں وہ طہارت و پاکیزگی نہیں. کوئی امام کے نام پہ مثلا نظر کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے گھر کی عورتوں نے بیٹھ کے نظر کی چیزیں پکائیں، یہ پاکیزگی کا اعلیٰ ترین منزل ہے. ایک یہ ہے کہ بازار سے خرید کے لیے آیا لیکن مسلمان کے بازار سے، ذرا پاکیزگی تو کم ہو گئی نا. اور ایک یہ ہے کہ وہ کسی نان مسلم کی مٹھائی کی دکان سے مٹھائی خرید کے لیے آیا اور امام کے نام پہ نظر کر رہا. تو اب یہ امام کے نام پہ نظر کر رہا ہے لیکن اس نے امام کے نام پر بھی طہارت و نجاست کا خیال نہیں رکھا. اور ایسے بہت کیس آپ کو ملے، کھانے پینے کی چیزوں سے زیادہ پیسوں کے حوالے سے. لیکن سارے موضوعات اتنے بڑے بڑے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ میں اٹھاتا ہوں اور پھر چھوڑ دیتا ہوں، حق ادا نہیں کر پا رہا. آپ کو اس وقت مجھے دیکھ کے وہ ویٹ لفٹر یاد آ رہے ہوں گے جو ایک وزن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا اٹھایا پھر چھوڑ دیا، پھر دوبارہ اٹھایا پھر. تو وہ کیفیت میری ہے. لیکن خیر، اب تو 15 منٹ رہ گئے ہیں، آپ کی 3 دن کی زحمتیں تمام ہوئیں. ترتیب ہو کہ نہ ہو، 5 باتیں جو بتا رہے ہیں امام، اس میں دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں بات تو مشہور ہے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ جب آئے گا تو اپنے ساتھ بے پردہ عورتیں. بے پردہ کا لفظ بھی وہ خرابی نہیں بتا رہا جو روایت میں ہے، بار بار ممبر پہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا. عریاں، ننگی عورتیں، اور اپنے ساتھ موسیقی. اور ایک بات یہاں پہ میں بتا دوں، ہمارے گھروں کے ڈومیسٹک وائلنس میں بہت بڑا دخل اس میوزک کا. یہ تو میں الٹی بات کہہ رہا ہوں. ہر آدمی کہتا ہے کہ جی بلکہ ہمارے پاس یوتھ آتے ہیں، مولانا وہ تو فلاں جگہ ریسرچ ہوئی ہے کہ میوزک کے ذریعے سے تو انسان کو ایک سکون ملتا اور وہ کئی جگہ بیماریوں کا علاج ہو رہا. اور یہ فارمولہ یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو سکون پہنچا رہی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں. کسی ڈاکٹر سے کہیے گا کہ مجھے ڈپریشن ہے، ایک مثلا ٹرینکولائزر مجھے لکھ کے دے دیجئے، وہ 1000 دفعہ سوچے گا اور اس کے بعد بھی کہے گا خبردار 2 سے 3 دن سے زیادہ استعمال نہ کر. یہ جو خود ایک اصول ہے نا کہ اس سے ہم کو سکون مل رہا. ہر وہ چیز جو مصنوعی طریقے سے سکون پہنچاتی ہے، ایک ٹیبلٹ آپ نہیں لا سکتے ہیں بغیر ڈاکٹر کے پرسکرپشن. اور اگر اچھا ڈاکٹر ہے نا، وہ پرسکرپشن دے گا بھی نہیں، کہے گا کہ اس کے بغیر کوشش کرو، ایک بار اس کی عادی بن گئے تباہ ہو جائے گی زندگی تمہاری. تو یہی لوگ فائدہ میوزک کا بتاتے ہیں. عجیب بات ہے، یہی فائدہ لوگ آ کے میوزک کا بتاتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم نے تمام مجتہدین کے فتوے کو کینسل کر دیا. اور یہی چیز جب دوائیوں میں آتی ہے تو کتنا زیادہ احتیاط ہوتی ہے. خیر، میوزک یہ جو ہے نا، یہ ڈپریشن کا ویسے ہی علاج ہے جیسے اینزائٹی اور ڈپریشن کے لیے آپ وہ جو اسٹرانگ قسم کے ٹرینکولائزر لیتے اور اس کے بعد کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو ہمارے گھر میں شوہر بیوی میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں. میں نہیں کہتا اونلی ریزن یہ، میں کہتا ہوں ون آف دا ریزن یہ. اور پوچھئے کسی ڈاکٹر سے کہ یہ اینزائٹی کی یا ڈپریشن کی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے زیادہ ہو رہے ہیں. دیتے بھی ہیں تو بہت احتیاط سے کہ اتنے دن سے زیادہ استعمال نہ کرنا. یہاں تو صبح میوزک، شام میوزک، دوپہر میوزک، موبائل میں میوزک، کلاک میں میوزک، ڈور بیل میں میوزک. خیر، یہ میرا موضوع نہیں، کیسے بن گیا موضوع. خیر، دجال کی وجہ سے، دجال نے مجھے بھی بہکا دیا. تیسری چیز ڈومیسٹک وائلنس میں بہت بڑا دخل اس کا. چوتھی چیز، وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے. اس پہ بھی مجھے بہت بات کرنا تھی لیکن میں نے کہا نا کہ جب میں کبھی اشرا پڑھوں گا محرم کا اس عنوان پر. اور 5ویں چیز، اپنے ساتھ جنت جہنم بھی لے کے آئے. یہ ہو گیا اختتام. جنت جہنم بھی لے کر آئے گا، جھوٹی جنت جھوٹی جہنم، وہ سب آپ نے سنا ہوا ہے، میں اسی لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ تو 5 چیزیں مولا نے بتائیں جن میں 4 میں نے آپ کے سامنے پیش کی. 2، 3، 4، 5. ایک سوال مولانا، کل آپ نے بتایا کہ وہ ایسی عورتوں کو لے کر آئے گا پرکشش، بہت اچھی، وہ پوری گوگل میں جا کر ریسرچ کرے گا کہ آج تک کس کس نے مس ورلڈ کا ٹائٹل جیتا ہے، کس کس نے مس یونیورس کا ٹائٹل جیتا ہے، کون کون سے ماڈل جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگے، ان سب کو لے کر آئے. یہ تو سب ہیں، آپ ان کی فیس دیجئے، یہ آپ کے گھر بھی آ جائیں گی شاید. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ سب کو جمع کرے گا وہ. تو چلیں، اس سے مردوں کو بہکائے گا. عورتیں وہ پھر دجال کے پھندے میں کیسے پھنسیں گی؟ ایک بات بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے تب سمجھ میں آئے گا، میں کھل کے کہنا نہیں چاہتا.
اسلامی معاشرے کو ایسا کرپٹ کیا جائے گا کہ مسلمان عورت بھی وہ بے پردہ عورتوں سے سکون محسوس کرے گی. اس سے بڑھ کے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. وہ پورا سسٹم ہی چینج کر دیا جائے گا میرج انسٹیٹیوشن کا. مرد اور عورت وہ ختم ہی ہو جائے گا. عورتوں کے لیے بھی عورت کو پرکشش بنایا جائے گا. ایک تو یہ بات. دوسری جو دجال کی چوتھی چیز دولت, مجھے کھانا پینا لے کر آئے گا, عورتوں کو اس کے ذریعے بہکائے گا. آج کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں میں جانتا ہوں جو صرف اس لیے طلاق لیتی ہیں کہ ان کے منہ میں پانی بھراتا ہے شوہر کے ایسٹس اور محنتیں دیکھ کر کہ یہ ہم کو گھر بیٹھے مل رہا. ہاں میں نے ایسی کیسز مظلوم لڑکیوں کے بھی دیکھے. ساری زندگی جو انہوں نے محنت کر کے کمایا, شوہر نے ایک ہلے میں ڈائیورس کے ذریعے اس کو حاصل کر لیا. مگر یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بیان کرنے کا موقع نہیں. تو یہ ہوئی دوسری, تیسری, چوتھی اور پانچویں چیز. پانچویں چیز بہت اہم ہے, اس کی جنت جھوٹی, اس کی جہنم جھوٹی. لیکن اب اس کو میں موضوع نہیں بنا رہا. پہلی چیز میں نے کہا کہ میں اس کو عام طور پہ نہیں پڑھتا. اب اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسی آج کے زمانے کے لیے ہے, لیکن اہمیت کا اندازہ. روایت میں ایک لفظ آیا عربی زبان کا کہ دجال کی جو فوج چل رہی ہے نا, تو میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں, پھر وہ عورتیں آ رہی ہیں, پھر اس کے ساتھ وہ روٹی اور پانی وغیرہ. پانی ہے, روٹی پانی. یہ ہے 21 سینچری. سب کا یہ کہنا ہے کہ 22 سینچری میں جتنی جنگیں ہوں گی وہ پانی پر ہوں گی. یہ پانی دنیا کی اتنی قیمتی چیز بنے گی, آبادی بڑھ جائے گی, پانی کم رہ جائے گی. ابھی تو ہم نے کراچی میں اپنی گلیوں میں دیکھا ہے کہ وہ نل میں پانی آتا ہے, پانی بھرنے پہ سر پھٹبل ہوتا ہے, ایک دوسرے کے سر پھٹتے ہیں. پانی کے لیے خون بہایا جاتا ہے. اور سندھ اور پنجاب کے دیہاتوں میں یہ بہت زیادہ ہے. لیکن سب کا یہ پریڈکشن ہے کہ 22 سینچری میں دنیا بھر میں پانی پہ جنگیں ہوں گی. پانی پہ جو کتنی آج ہمیں ایک عام سی چیز لگتی ہے, ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اتنی عام سی چیز کتنی مہنگی ہو گئی. پانی خریدنا پڑ رہا ہے, اور اس کے بعد تو ہے کہ خریدنے کے بعد بھی نہیں. تو اب یہ دجال بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے یہ حصہ. اور عورتیں زیادہ اس میں بہکیں گی دولت پہ. لیکن پہلی جو چیز آئی تھی جس کو عام طور پہ علماء نہیں پڑھتے ہیں, روایت میں ہے ازبق ابن رباطہ کے سوال کے جواب. اور وہ کیا؟ امام نے کہا کہ دجال کے لشکر کے آگے آگے دھواں چلے گا. دھواں, اب لفظ ایسا ہے کہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ دھواں نہیں, اور میری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا تو میں اس کو زیادہ پڑھتا بھی نہیں. لیکن ابھی آج ہی مثلا میں یہ حدیث دیکھ رہا تھا اتفاقاً, تو وہ لفظ عربی کا دوسرے انداز سے کلک کریے کہ اس کا ترجمہ دھواں بھی ہو سکتا ہے, اس کا ترجمہ گیس بھی ہو سکتا ہے. اللہ اللہ, کبھی ہم نے سوچا تھا کہ آکسیجن اتنی قیمتی چیز بن کے رہ جائے گی. ٹھیک ہے آپ آسٹریلیا میں ابھی بیٹھے ہیں, لیکن انڈیا کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں, اور کسی حد تک پاکستان کی. یہ آکسیجن جو اتنی فری چیز ہمارے لیے, اتنی حقیر چیز ہمارے لیے, اتنی بیکار چیز ہمارے لیے, کہ اگر آپ سے کہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گنواؤ, آپ کار کو گنوائیں گے, آپ مکان کو گنوائیں گے, آپ جاب کو گنوائیں گے, آپ اولاد کو گنوائیں گے, آپ اپنی تعلیم کو گنوائیں گے, آپ اپنے کپڑوں کو گنوائیں گے. آکسیجن کو شاید کوئی اللہ کی نعمتوں میں نہ گنوائے. کھانا کھانے کے بعد بھی ہم نے روٹی اور پانی پر لوگوں کو شکر ادا کرتے دیکھا ہے, لیکن آکسیجن جسم میں جا رہی ہے اس پر کوئی شکر کا تصور ہی نہیں ہے, جو کہ اتنی عام چیز لگ رہی ہے. آپ میں سے جو لوگ انڈیا کے ہیں, اور آپ میں سے جن لوگوں نے انڈیا کی نیوز دیکھی, کہ اس وقت یہ آکسیجن, ٹھیک ہے یہ ٹیمپریری پرابلم ہے, ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ ان کے اس پرابلم کو سالو کرے, کیونکہ آج اگر ہم کا نعوذ باللہ مذاق اڑائے, کل یہ امتحان ہمارا بھی بن سکتا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو روایت میں لفظ آیا ہے جو دھواں بھی ہو سکتا ہے اور گیس بھی ہو سکتا ہے, وہاں اندازہ ہو رہا ہے کہ دجال ایسے وقت میں آئے گا کہ جتنا اہم روٹی اور پانی کا مسئلہ ہوگا, اتنا ہی اہم سانس لینے کا مسئلہ ہوگا, اور یہ آکسیجن کا حصول ہوگا. جب روایتوں پہ غور کریں, ایک ایک جملے پہ میں تڑپ تڑپ کے رہ جاتا ہوں کہ مجھے آپ کو باتیں بہت پہنچانا ہے اور ٹائم میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو مولا نے دجال کے حوالے سے اسبق 5 باتیں یہ بتائیں, اور پھر وہ آخری بات کہ یہ سب کے نتیجے میں جو اس کی فوج بنے گی, اس میں حلال کی اولاد کم ہوگی نہ ہونے کے برابر, اور زیادہ تر وہ لفظ حرام امام نے نہیں کہا, ان کی ولادت میں پاکیزگی نہیں, کہیں نہ کہیں کوئی گناہ کوئی خرابی. اب میں باقی دنیا کے معاملات کا مجھ سے کیا تعلق, صاحبان ایمان اور 21 سینچری اور میلبرن,
جو میلبرن کے تو کیس میرے علم میں، اور اس سے پہلے پاکستان میں بھی یہ کیس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. کسی بھی وجہ سے اگر ایک اسٹیج آ جائے سیپریشن کا تو خیر اول تو یہی ایک بہت خطرناک مرحلہ ہے مومن کے لیے، بہت آخر میں ہو، لیکن کم از کم صحیح طریقے سے تو ہو. کیا کہتے ہیں وہ چولہے سے نکل کے کڑھائی میں گرنا، یا آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنا، یا کنویں سے نکل کے کھائی میں گرنا، یا فرہ کرہ من الفرہ جو عربی محاورہ، کہ ایک خرابی سے نکل کے اس سے بڑی خرابی میں جانا. اب اگر یہ صحیح طریقے سے طلاق نہیں، اور جو بہت کثرت سے واقعات ہیں. اچھا کبھی اصل، بس میں آخری سٹیج پہ آ گیا، اصل پیغام اب آنے والا ہے، پہلے یہ چھوٹی بات سن لیجیے، کیونکہ میں 3-4 دفعہ وعدہ کر چکا ہوں. بہت اچھا ایک ہمارا بچہ ہے، میڈیا پہ آتا ہے، اور اتنے میڈیا کے گندے ماحول میں رہ کر اس نے اپنے آپ کو اتنا بچا کے رکھا ہے، میں تو سمجھیے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے اس کو جانتا ہوں، یعنی اس کے خاندان. اور میرا اکثر علماء سے بھی اس بات پہ تاکرہ ہوتا ہے. یہ ایک لفظ ہے پنجابی کا جو ہمارے یہاں استعمال ہو جاتا ہے. بحث ہوتی ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک فیلڈ ہے. عربی کا محاورہ بھی ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن کے لیے اپنا ایک آدمی ہوتا. ضرورت نہیں ہر ایک میں آدمی انٹرفیئر کرے. ہمارا بھی ایک سرکل تو ہے نا مجلس پڑھنے والوں کا جو میرے دوست ہیں. میں نے کہا آپ ہسٹری کے اندر ماہر ہیں، آپ وہیں تک رہیے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ عقائد میں آ کے ٹانگ اڑا رہے ہیں جس کی آپ کے پاس نالج نہیں. اور آپ مثلا عقائد میں بہت ماہر ہیں، کیا ضرورت ہے آپ فقہ میں آ کے ٹانگ اڑا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو ابجد بھی نہیں پتا. لیکن آج کل ہوتا یہی کہ ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بولنا ہے، ورنہ پبلک کے سامنے کہیں اسٹیٹس ذرا کم نہ ہو جائے. اب یہ تو میں علماء سے کہتا ہوں. حالت یہ کہ نوحہ خان کو بھی ہاتھ میں اگر مائک لگ جائے تو وہ ایک بھاشن ضرور جھاڑے گا دین کے بارے میں کہ جیسے اس سے زیادہ شاید حوزہ علمیہ میں کسی نے نہیں پڑھا. یہ ہو گیا بھائی، تمہارا جو ایک کام ہے قصیدہ خوانی، اللہ نے بہترین آواز دی ہے، بہترین انداز دیا، اپنے اسی میں رہو. تمہارا نوحہ خوانی ہے، اللہ نے تمہاری دردناک آواز دی ہے، تم شروع بھی نہیں کرتے ہو، ابھی وہ لوگ رونے لگتے، اسی میں رہو. کیا ضرورت ہے کہ ہر آدمی ادھر سے ادھر ایک دوسرے کو کراس کرے. تو یہ میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں، اس میں بدنام بھی ہوتا ہوں. تو اس سے بھی ایک بار میں نے پوچھا تھا کہ بھئی تم ہو میڈیا کے آدمی، جو تمہیں کرنا ہے کوئز کمپٹیشن یا جو کچھ کرو، لیکن یہ کبھی کبھار تم دینی مسائل میں دخل دیتی. کہا نہیں میں نہیں دیتا، میں فلاں سے پوچھتا ہوں. وہ فلاں کے بارے میں پہلا میرا بڑا اچھا امیج تھا، پھر جب مہمان آ کے کچھ واسطہ پڑا پتا چلا کہ نہیں وہ تو یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں. خیر تو اس کا ایک کلپ نہیں لائیو پروگرام میں نے دیکھا امریکہ میں. رمضان میں وہاں گیا ہوا تھا، وقت بہت ہوتا ہے، تو ایک لائیو پروگرام دیکھا. بچوں کو بیٹا اچھا بڑوں کو غلط مسئلہ آپ بتا دیں، بچوں کو نہیں بتائی. بڑا جو ہے نا وہ تو اتنی سمجھ بھی رکھتا ہے، اتنی توجہ سے سنتا بھی نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں سے بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گی بات نا تو وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گی. بچوں کو غلط مسئلہ بتانا بہت مشکل تھا. بھئی آج بھی ہمارے گھروں میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ چپل الٹی ہو تو بچہ یہ کہہ کے سیدھا کرتا ہے کہ یہ اللہ کو لعنت جا رہی ہے، جو اس نے اپنی ماں سے سنا. مصلی اگر کھلا ہو بند کرو اسے ورنہ شیطان نماز پڑھنے لگتا. میں نے کہا وہ جو اللہ کام نہ کرا سکا شیطان سے وہ آپ کام کرا رہے ہیں. تو اب یہ ساری باتیں جو ہے نا، اچھا یہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، بچوں کو اس کا ادب احترام سکھانا تھا. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو بات ایک بار بتا دی گئی نا تو وہ بچوں کے پروگرام کر رہے تھے، بہت چھوٹے بچے بھی نہیں، 10 سال 12 سال. جو الازہر اسلامک سینٹر میں اس 3 دنوں میں ایک سلسلہ ہوا. کچھ تھوڑا میرا مشورہ بھی تھا، کچھ الازہر کی انتظامیہ ذکی پنجو صاحب کا مشورہ. 2 بہت اچھے کام ہوئے. ایک افطار کے لیے کڈس کارنر کے نام سے آپ نے دیکھا نا، ان کا الگ اسپیشل افطار رکھا گیا جو ان کو پسند. کبھی پیزا آیا، کبھی پاستا آیا، کبھی چپس آئے. بچوں کو یہی چاہیے. اسے آپ وہ مونگ کی دال کھلائیں گے یا ماش کی دال کھلائیں گے تو کھائے گا ہی نہیں، اور وہ ذرا سا سینٹر سے فیڈ اپ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ بھاگم دوڑ کریں پارکنگ میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے کچھ ایکٹیویٹی میں لگے. خیر یہ الگ بات ہے. تو اصل بات پہ میں آ رہا ہوں کہ وہ 10-12 سال کا بچہ نہ سمجھ بھی نہیں، بہت سمجھ، ان کو بٹھا کے چھٹے امام کے فضائل بیان کر رہے ہیں وہ صاحب. خیر ہمارے سامنے کا بچہ ہے، بلکہ بچے کا بچہ بتا رہے ہیں.
اور ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے تھے ہمارے امام، بالکل غلط واقعہ اور پورا شریعت اسلامی سے ٹکرانے والا واقعہ، اور بتا رہے ہیں وہ بڑے یقین کے ساتھ اور بچوں سے. اب وہ نعرہ حیدری کی توقع تو نہیں ہوگی اس چینل کے اوپر، لیکن جیسے اپریسیشن جا رہے ہیں. دیکھو یہ امام تھے. اچھا مجمع جو تھا وہ شیعہ مجمع نہیں، چینل پہ کون سا مجمع آتا؟ وہ چھٹے امام کی فضیلت کہ ایک بار کوئی آدمی امام جعفر صادق کے پاس آیا اور کہا کہ مولا ایک مسئلہ پیش آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت وہ مکان کی نچلی منزل سے اوپر جا رہی ہے، سیڑھیاں چڑھ رہی ہے، 20 سیڑھی میں پہنچی، اس کے شوہر نے دیکھا، اس کو غصہ آ گیا، کہا کہ کئی بار منع کیا تو نہیں مانی، اگر تو سیڑھی کے اوپر گئی تب بھی تجھے طلاق ہے اور نیچے اتر آئی تب بھی تجھے طلاق. مولا وہ پھنسی کھڑی ہوئی ہے وہاں کے اوپر کہ کیا کروں، اوپر جائے تو طلاق، نیچے آئے تو طلاق. اچھا اب یہ صاحب بقول ان کے کہ وہ تو کسی سے کنفرم کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ مجھے نہیں معلوم تو میں آگے کچھ نہیں کہتا ان کا سورس جو ہے وہ کیا ہے. لیکن کہا دیکھو بچوں کس طرح سے کتنے اچھے طریقے سے امام صادق نے مسئلے کو حل کیا. غلط، بجائے اس کے کہ آپ کی زبان سے بھی واہ نکل جائے بعد میں اور آپ اپنی واہ پہ پچھتائیں تو میں کہہ دوں غلط. کا امام نے کہا بہت آسان ہے کہ خود اس کا شوہر یا کوئی محرم جائے، اسے گود میں لے اور گود میں لے کے نیچے آ جائے. اب یہ نہ اوپر گئی ہے نہ نیچے گئی ہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. اور وہی جیسے آپ ہنس رہے ہیں نا، اسی طرح بچوں سے وہ اپریشیشن جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تھے وہ امام، یہ اس طرح سے مسئلے حل کرتے تھے. قطعاً غلط. تمام شیعہ فقہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کنڈیشنل طلاق غلط طلاق ہے، وہ طلاق ہوتی ہی نہیں. جو تھی نا اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق. اچھا برادران اہل سنت کے یہاں ایسے اتنے دلچسپ واقعات ہیں. میں نے تو صرف ایک پڑھا نا، اور امام کی شہادت ہے تو مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا. آپ پڑھیں گے تو آپ کو واقعاً مزہ آئے گا. ایک پورا ان کا چیپٹر ہے کہ ہمارے امام اعظم نے کس طرح سے لوگوں کی طلاقوں کے مسئلے کو حل کیا. اتنے اچھے واقعات، آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا. یعنی علمی لطف نہیں آئے گا، کچھ آپ کو وہ کامیڈی والا لطف آ جائے گا، لیکن وہ کسی اور موقع پر. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ویل نون آدمی، ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ مومن ہے، وہ امام کے فضائل میں واقعہ پڑھ رہا، اور واقعہ بالکل غلط ہے. شیعہ فقہ میں کنڈیشنل طلاق کبھی نہیں ہوتی، لیکن اس قسم کے غلط سلط مسئلوں کے ذریعے طلاق ہوتی ہے جب طلاق ہو جاتی. اب فرض کیجئے کہ عورت اوپر چڑھ جاتی ہے، طلاق ہو گئی. اب وہ دوسری شادی کر سکتی ہے اور کرے گی تو گویا پوری ہو. ایک نسل، حرام نہیں کہیں گے اس کو کیونکہ لا علمی، لیکن ایک غیر پاکیزہ نسل تیار ہو جائے گی. مجھ سے ایک صاحب نے بڑے حیرت کے ساتھ کہا کہ مولانا آپ کو پتا ہے میں نے اپنے بیٹے کا نکاح قم میں کروایا، قم، اور آیت اللہ العظمی آغائے وحید خراسانی. شب قدر تو آپ کو نہیں ملے گی، یہ واقعات تو مل جائیں گے تو آخری اسٹیج میں. ان سے میں نے نکاح پڑھوایا. یہ ہمارے ٹاپ 5 مراجع میں سے ایک، اور عمر کے اعتبار سے سیکنڈ موسٹ سینئر ہے. ان کی عمر ہے اس وقت الحمدللہ 103، اور لطف اللہ صافیہ گلفائے گانی 105. بہت عظیم شخصیت ہے. تو جب وہ نکاح پڑھوایا اپنے بیٹے کا تو انہوں نے ایک عجیب سوال کیا بیٹے سے جو آج تک ہم نے نہیں سنا. وہ یہی چیز تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہم اس کا نکاح پڑھ رہے ہیں اور آلریڈی پہلے والے نکاح میں کوئی گڑبڑ ہو. انہوں نے صرف یہ کہا کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ٹیمپریری میرج تو نہیں کی تھی؟ تو کر لیتے ہیں تاکہ وہ حرام نہ ہو. باتیں وغیرہ اگر ہوتی ہیں، کہیں گھومنے جانا ہوتا ہے، عید فنکشن ہوتا ہے، تو انگیجمنٹ سے لے کے نکاح کے بیچ میں وہ کی تھی. اس نے کہا کی تھی تو کہا کہ اس کو طلاق دے دی تھی، یعنی اس کو مدت معاف کر دی تھی. وہ چکرایا کہ اس سوال کا مقصد کیا. کہا اگر وہ معاف نہیں کی تو وہ آلریڈی تمہارے نکاح میں، تو ابھی جو میں نکاح پڑھوں گا یہ نکاح غلط ہو جائے گا. نکاح ہے آلریڈی تو دوسرا نکاح غلط ہے. تو جب وہ مدت پوری ہوگی پھر جو تم رہو گے تو غلط، غیر نکاح کے رہو گے. تو ہر نکاح سے پہلے وہ پوچھتے ہیں. یہ وہی چیز ہے ایک دوسرے انداز سے. اب یہ سارا کا سارا پرابلم کہاں سے پیدا ہوا؟ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے. یہ بہت ساری تمہید کو میں ایک دم سے کراس کر کے اینڈ پہ آ گیا ہوں. یہی وجہ ہے
کہ دجال سے بچنے کا جو سب سے بہتر طریقہ، بہتر نہیں اونلی طریقہ بتایا گیا، اپنی نالج کو بڑھاؤ. دو چھوٹی باتیں ختم. مولا دجال 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 آپ لوگ کہہ رہے ہیں، تو دجال سے پروٹیکشن کی کوئی دعا ہے؟ کا سورہ کہف. سورہ کہف یہ وہ سورہ ہے جو آقا حسین نے بازار کوفہ میں کٹے سر نے تلاوت کی. پورا سورہ نہیں، اشارہ شروع کی آیت. اس میں کیا میسج؟ موسیٰ جیسے نبی سے کہا کہ تمہارا علم اتنا کمپلیٹ ہونے کے باوجود انکمپلیٹ، نالج کو بڑھاؤ، جاؤ خضر کے شاگرد بنو. بہت ساری باتیں ہیں. میں نے پورا رمضان امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں آج سے 12 سال پہلے سورہ کہف کی تفسیر کی تھی. مختصر اہم ترین واقعہ سورہ کہف کا کیا کہ موسیٰ جیسے نبی کو بھی شاگرد بنایا گیا کہ نالج کو بڑھانا. یہ دوسری جانب قرآن کریم نے خلافت کا معیار کیا بتایا. ہم کسے خلیفہ بناتے ہیں؟ بات ختم کر رہا ہوں. مصائب بھی ہیں، تابوت بھی ہے، اور اعمال بھی، عقل ورکنگ ڈے بھی. تو بس یہ آخری سنی، بہت زیادہ آپ نے سنا ہوا اس لیے آپ کو فوراً سمجھ میں بات آ جائے گی. قرآن نے خلافت کا معیار کیا بتایا؟ ہم کس کو حاکم بناتے ہیں؟ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم. یہی 15 رمضان کو بھی میں نے آقا حسن کے لیے آیت تلاوت کی. جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے جس کی قیادت میں ہم کافروں کا مقابلہ کریں، تو طالوت کو بادشاہ بنایا اس زمانے کے نبی نے. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہمارے بادشاہ بن گئے؟ ان میں کیا خاص بات ہے؟ قرآن نے کہا زادہ بسطتاً فی العلم، اس کا علم بھی زیادہ ہے، والجسم، اور اس میں جسمانی طاقت بھی زیادہ. کرائیٹیریا آیا علم اور جسمانی طاقت. پھر واقعہ آگے بڑھتا ہے. حضرت داؤد اس واقعے میں انوالو ہوتے ہیں. دو چیزیں بتائی نا، یہی دو چیزیں آخری زمانے کے مومن کے لیے میسج. مولا کو اللہ نے خلیفہ بنایا، علم میں بھی علی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جسم میں بھی علی کا کوئی مقابلہ نہیں. علم ہے تو مسجد کوفہ کے سلونی کے ممبر سے پوچھو، اور جسم ہے تو مرہب کے لاش کے 2 ٹکڑوں سے پوچھو. تو علم ہو اور طاقت ہو، یہ علی ہے نا. یہی آخری، جب پہلی مجلس جہاں سے شروع ہوئی تھی نا، اس پہ مکمل ہوئی، یہ مکمل ہے. اور یہی آخری زمانے کے پرابلم کا سلوشن. 2 خطرے ہیں نا، سفیانی اور دجال. سفیانی طاقت لے کر آئے گا، طاقت کا مقابلہ کیا ہے؟ طاقت. اور دجال فراڈ لے کر آئے گا، فراڈ کا مقابلہ ہے علم. جو کرائیٹیریا خلافت کا اللہ نے قرار دیا، علم ہونا چاہیے، طاقت ہونا چاہیے، وہی آخری زمانے کے مومن کے لیے ہر پرابلم کا سلوشن ہے. سفیانی طاقتور ہے، تم بھی اپنی طاقت بڑھاؤ. یہ جو اس وقت سیریا میں داعش کو شکست ہوئی، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا روزہ محفوظ رہا، یہ اس طاقت کی وجہ سے تھی نا، جو صاحبان ایمان نے ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کیا. اور علم کس کے لیے ہے؟ آخری زمانے. اللہم ومن ارادنی بسوء فاعرضہ ومن قادنی فقدہ. 2 بڑے خطرے ہیں نا، دونوں کا سلوشن قرآن نے بتایا. اپنی طاقت بڑھانا، اپنا علم بڑھانا. طاقت اتنا بڑا مسئلہ پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ تلوار کی مدد سے مومن کا ایمان کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، وہ مارا جا سکتا ہے. لیکن دجال بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ فراڈ کے ذریعے سے مومن کا ایمان ختم ہو سکتا ہے، اس کا مقابلہ صرف علم کر سکتا ہے. یہی وجہ کہ علی نے اپنی زندگی کی آخری رات بھی لوگوں سے کہا سلونی. بس میں آ گیا مصائب پر، کیونکہ آج اس کے فوراً بعد تابوت برآمد ہوگا. جب تابوت برآمد ہوتا ہے تو ہم لوگ اس دن پھر آخر میں دعا نہیں کرتے. وہ سارے مرحلے سے ابھی ہم فارغ ہو جائیں. ایک تو آج کا افطار جن مومنین کی جانب سے ہے ان کے نام سن لیجئے: برادر حیدر علی خان، برادر عباس، برادر محسن اونیا، اور برادر ذکی پنجو. تو ان چاروں کے خاندان کے تمام مرحومین، جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ مومنین اور مومنات، ان کے خاندان کے مرحومین. اور العصر اسلامک سینٹر کو میں دیکھتا ہوں تو ذکی پنجو صاحب کے مرحوم والد یاد آ جاتے ہیں، مرحوم غلام عباس پنجو. ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خدا بندہ مشکل کشا کائنات کی شہادت کی رات ہے. حل مشکلات جس کے نام سے
کائنات کی ہر مخلوق کی پریشانی دور ہوتی ہے. دنیا بھر کے صاحبان ایمان خصوصاً آج کے مجلس میں جو لوگ موجود ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. یہ شب قدر میں جتنی دعائیں مانگیں گے مولا کے طفیل سے، اصلی شب قدر تو شہزادی فاطمہ اور معصومین ہیں، طفیل سے ان کی ساری دعائیں آج کی رات کے قبول فرما. ہر مومن اور مومنہ کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. جن مرحومین کا بھی اصال ثواب کیا گیا یعنی جو آج کے افطار کے اسپانسر تھے اور مجلس میں موجود دیگر جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ کووڈ کی بیماری پوری دنیا کو لیکن خاص طور پر ہندوستان اور اب پاکستان میں بھی دستک دے رہی. خدا بندہ دنیا بھر کے تمام انسانوں کو، مومن ہو کے غیر مومن، جو تیرے بندے ہیں ان سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما. اور مولا کائنات کی بیماری آج کی رات بہت شدید ہو گئی تھی. مولا کائنات کی اس زخموں اور بیماری کے حوالے سے دعا کہ باقی تمام کووڈ کے علاوہ بھی باقی جتنے بیمار مومنین و مومنات ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. شاعر اہل بیت عدنان کلیم صاحب کی چھوٹی بچی فاطمہ زہرا، لیکن نام ہی کتنا پیارا، لیکن اور بہت چھوٹی ہے، 2019 میں پیدا ہوئی ہے. وہ کچھ پیدائش سے ہی ایسے پرابلمز ہیں ہارٹ کے، خدا بندہ اس کو بھی شفائے کاملہ عطا فرما. شہزادی کی برکت و طفیل سے طول عمر عطا فرما. خدا بندہ دجال ملعون کے ہر شر سے ہم کو محفوظ فرما اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. تو دجال سے بچنے کا طریقہ، اور جو میں نے کہا تھا نا میلبرن کی دجالیت، وہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میلبرن میں جہالت پھیلائی جا رہی ہے اور دجال سے بچنے کا طریقہ ہے جہالت ختم کرنا. بہت زیادہ آج کل دجال کی خدمت کی جا رہی ہے یہاں پہ. ہو سکتا ہے فراڈ کہتے ہی اسے کہ جو آدمی جو یہ کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو بھی پتا نہ ہو کہ میں کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوں. یعنی مومن خود کبھی بعض اوقات دجال کا نمائندہ بن رہا ہوتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اور وہ دجال پہ لعنت کر رہا ہوتا. امام خمینی نے چہل حدیث میں ایک روایت ایک واقعہ لکھا. ایک شخص نے، ایک عالم نے شیطان کے خلاف ایسی کتاب لکھی، کہا کہ اب تو دنیا میں کوئی آدمی شیطان کے فریب میں پھنس ہی نہیں سکتا. اسے رات کو خواب میں شیطان نظر آ گیا. دیکھا انہوں نے شیطان ہے، کہا دیکھا کم بخت ملعون، یہ عالم کہہ رہے کیسا میں نے تیرا خاتمہ کر دیا. اب یہ کتاب پڑھنے کے بعد کوئی آدمی بھی تیرے فریب میں نہیں پھنسے گا. مسکرا کے اس نے کہا حضرت یہ کتاب آپ سے میں نے ہی لکھوائی ہے، میں نے ہی آپ کے دل میں خیال پیدا کیا. ان عام آدمیوں کو بہکانا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ میرے ہاتھ میں نہیں پھنس رہے تھے، اس کے ذریعے میں نے آپ میں ریاکاری پیدا کی، دنیا داری پیدا کی، تکبر. ایسی کتاب میں نے لکھی ہے جیسے آج کل آپ نے بعض علماء کو بھی دیکھا ہوگا. ارے وہ ہماری آپ نے کلپ دیکھی، کتنے ویوز تھے؟ 6,000 تھے کہ 15,000 تھے کہ 20,000 تھے؟ لائکس کتنے تھے اور سبسکرائب کتنے تھے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بھی ایک پھندا ہوتا ہے. تو دجال چونکہ میلبرن میں بھی بہت کام کر رہا ہے، ہر جگہ کر رہا ہے، میلبرن میں بھی. تو یہ میرا ارادہ تھا، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال سے بچنا ہے تو چاہے، بہت عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، چاہے نجف و کربلا کا دجال ہو وہاں بھی دجال آ کے بیٹھے. آغا سیسانی کو ختم کرو اور آغا شیخ فیاض کا خاتمہ کرو اور ان کو باہر نکالو، یہ سب فوراً پاسپورٹ والے ہمارے حوضے میں بیٹھے، چاہے وہ نجف و کربلا کا دجال ہو چاہے میلبرن کا. ایک ہی طریقہ ہے، اپنا علم بڑھاؤ، اویئرنیس بڑھاؤ، معلومات بڑھاؤ. الاسر اسلامک سینٹر بہت زیادہ سیریس ہے. یہ رمضان کے بعد پھر جو باقی 3 مہینے محرم کے ہوں گے ایسے کچھ سیشن سوال جواب کے اور سیمینار کیے جائیں گے، وہ بات کی چیز ہے. لیکن مولا متقیہ کل رات طبیب نے کہہ دیا تھا کہ حسن جو وصیتیں کرنا ہے کر لو، 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں بچے. 24 گھنٹے اور گزر گئے اور آج کی رات مولا کی کیفیت یہ ہے. یہ دو جملے آدمی عام زندگی میں بھی کسی انسان کو دیکھتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کوئی بہت ہی طاقتور انسان اپنے زمانے کا اور یہ کمزوری نظر آئے. نعوذ باللہ میں کوئی مثال شباہت کے لیے نہیں دے رہا ہوں، برا نہ سمجھیے گا. میں نے اپنے بچپنے میں محمد علی قلعے کی باکسنگ دیکھی تھی، سیکنڈوں میں خاتمہ کرنے والا، اور آخری عمر میں جو پارکنسن ڈیزیز کی وجہ سے اس کی حالت دیکھی جو واقعاً رونا آتا تھا. دنیا کا طاقتور ترین انسان 2 قدم نہیں چلے جاتا. یہ تو کوئی مثال نہیں. جو خیبر کا فاتح جس نے اس دروازے کو جسے 40 آدمی مل کے خالی کھولتے اور بند کرتے تھے، ایک مرتبہ کاغذ کے دروازے کی طرح سے اکھاڑ کے اپنے ہاتھ میں تھاما اور پورے لشکر اسلام کو اس پہ سوار کروایا. حالت یہ ہے کہ آج عصر کے بعد
जमा किया, बुलवाया साहिबान ईमान को। वो मुलाकात रात को हुई थी ईशा के बाद, जो असबक इब्न नुबाता की मैंने बताई, कि असर के बाद, और कहा सलूनी कबल अन तखफदूनी, सवाल कर लो मुझसे इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। लेकिन देखो आज बहुत छोटे छोटे और मुख्तसर सवाल करना, आज तुम्हारे इमाम के बदन में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे सवाल का तफसीली जवाब दे। बहुत बड़ा जुमला है, कयामत है कयामत। जो मगरिब की नमाज के बाद से बैठता था और ईशा तक अलहम के सूरे की तफसीर इस तरह करता था कि पहलू तक न बदलता था, आज खुद कह रहा सवाल करो, ये इमामत की जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्तसर करना आज मेरे बदन में ताकत नहीं। और दूसरा जुमला, मोहब्बत करने वाले तो तड़प जाएंगे। आज मौला ने मगरिब और इशा की नमाज हुजरे में घर में पढ़ी और बैठ कर पढ़ी। देखिए अहले बैत के घराने में अगर कोई बैठ के नमाज पढ़े, समझे कयामत भी इसके मुकाबले में छोटी। ये वो अहले बैत अथार है, पांव में तीर लग जाए तो पता भी नहीं चलता है, हालत नमाज में तीर खींचा जाए। ये वो अहले बैत अथार है कि अगर सुन्नत नमाज जो इस्लाम में वैसे ही इजाजत है बैठ के पढ़ने, वो जिंदान शाम में ज़ैनब कुबरा ने बैठ के पढ़ी तो सज्जाद को यकीन नहीं आ रहा, वो भी अम्मा ये कौन सा दिन आ गया कि आज आप नमाज भी बैठ के पढ़ रही हैं। और यहाँ तो ज़ैनब का बाबा मुश्किल कुशा आलम फातिह खैबर हैदर कर्रार आज नमाज बैठ के पढ़ रहा है। क्या कयामत अली पे गुजर चुकी। और फिर नमाज के बाद 7 सहाबियों के उस मुख्तसर ग्रुप को बुलाया और उसके बाद कहा कि बस जाके मेरे शियों को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि यह आखिरी तुम्हारे मौला का मैसेज है और अब कोई मुझसे मुलाकात करने ना आए। और एक मर्तबा हसन मुश्तबा से कहा, हसन बेटा सारे घर वालों को जमा कर। वो छोटा सा घर जो आज भी मस्जिद कूफा के पीछे है और मोमिनीन जियारत के लिए जाते हैं, तो उसके बिल्कुल दरमियान का जो एक तरह का खुला सहन, मौला ने कहा सबको जमा करो। कल मैं तफसील बता चुका हूं कि 10 तो बीवियां हैं, 12 बेटे हैं, 16 बेटियां हैं, कुछ दामाद हैं, लेकिन दामाद नहीं, क्योंकि इस वक्त अली पूरा महरमों का मजमा रखना चाहते हैं। ये सारे घर वाले वहां पे जमा हुए। और एक बार मेरे मौला ने वो जुमला कि जिस वक्त इन सब को देखा, कल ये जुमला मैं पढ़ चुका हूं, और अपने बेटों को देख कर कहा, यह मेरे बेटे और बेटियों, मेरे बाद हसन तुम्हारा इमाम। खबरदार बरादरान यूसुफ की तरह से हसन के खिलाफ ना हो जाना, जैसे यूसुफ के भाई। और फिर मेरे मौला ने एक एक करके वसीयतें शुरू की। आज ताबूत भी बरामद होगा, तो जैसा मैंने कहा कि मसाइब के फौरन बाद आप ताबूत की जाने मुतवज्जे हो जाएंगे। एक एक करके अली ने आखिरी वसीयतें शुरू की। एक तो वो शोरा आफाक और क्लासिकल वसीयत है जो नहजुल बलागा में अल्लाह 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 कहकर, वो पढ़ने का मसाइब में मौका नहीं। और उसके बाद एक मर्तबा तमाम बेटे और बेटियों को बुलाया और बारी बारी हर एक से कहा कि अपना हाथ हसन के हाथ पे रखकर हसन की बैत करो। मेरे बाद हसन तुम्हारा इमाम है, तुम्हें इसकी इताअत करना वाजिब है। हर बेटा और बेटी हसन के हाथ पे हाथ रखकर बैत कर रहा। एक मर्तबा अब्बास की बारी आ गई। अब्बास की बारी आना है। अली ने कहा, हसन बेटा जरा तुम एक तरफ हो जाओ, हुसैन जरा तुम आगे आना। हुसैन आगे आए। मेरे मौला ने अब्बास से कहा, अपना हाथ हुसैन के हाथ पर रखकर बैत करो। अब्बास तो आपको पता है ना, हुक्म का बंदा, जो हुक्म मिलेगा इमामत से। अब्बास ने हुसैन के हाथ पे हाथ रखा, मगर हुजरे में किसी बीबी के रोने की आवाज आने लगी। मेरा मौला घबरा के कहता है, अभी मैं जिंदा हूं, ये कौन रो रहा? ज़ैनब ने तड़प के कहा, बाबा अम्मा उम्मुल बनीन रो रही। ज़ैनब घबरा के आगे आती है, बाबा अम्मा उम्मुल बनीन रो रही। मेरे मौला ने कहा, उम्मुल बनीन तुम क्यों रो रही? कहा, मौला सिर्फ इतना बता दीजिए मेरे अब्बास ने गलती क्या की, मेरे अब्बास की खता क्या, मेरे अब्बास की तकसीर क्या है। अली साहिब सलूनी हैरान होके कहते हैं, उम्मुल बनीन ये तुमने क्या कह दिया? गलती खता कहां से आ गई? कहा, आपने हर एक का हाथ आका हसन के हाथ में दिया, मेरे अब्बास का हाथ आका हसन के हाथ में क्यों ना दिया?
अली जैसे साबिर की आंखों में आंसू आ गए। कहा उम्मुल बनीन अभी नहीं बता सकता, मैं तो नहीं रहूंगा, तुम होगी और तुम खुद देखोगी कि अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में क्यों दिया गया है। अभी से हुसैन अली ने अब्बास को करबला मशके सकीना हुसैन के लिए तैयार कर दिया। लेकिन जैसा इसमें एक जुमला कहा, उम्मुल बनीन तुम होगी, मैं नहीं हूंगा, तो तुम खुद देखोगी। अगला जुमला भी अली का ऐसा ही था, लेकिन वो अली का नहीं था, वो हुसैन का था। जब सबके हाथ में बैत रखवा ली, सबके हाथ हसन के हाथ पे रख के बैत करवा ली, इसके बाद एक मर्तबा कहा अच्छा अब तुम लोग पीछे हट जाओ। बेटे पीछे हटे, बेटियां पीछे हटी। कहा हुसैन बेटा जरा मेरे करीब आ। हुसैन करीब आए। अली ने कहा नहीं और करीब आओ। हुसैन और करीब है। कहा झुको, झुके। कहा अपना कान मेरे मुंह के करीब लाओ। हुसैन अपने कान बाबा के मुंह के करीब ले गए और एक मर्तबा अली ने हुसैन से सिर्फ कोई एक जुमला कहा। सुन कोई नहीं रहा, देख सब रहे, सिर्फ एक जुमला कहा होगा और हुसैन पीछे हट गए। अब लोग पूछ रहे मौला हुसैन कौन लोग, कौन लोग भाई, कौन लोग बहने, कौन लोग माए, यही थे ना उस वक्त। सब बारी बारी पूछते और काफी अरसे पूछते रहे आका हुसैन आखिरी वक्त में मौला अली ने आपसे क्या कहा था। और हुसैन कहते हैं कि नहीं बाबा का राज है, मैं किसी को बता नहीं सकता। क्या ऐसी बात थी? कहा बता नहीं सकता हूं। मौला हसन के हमें कभी पता नहीं चलेगा। कहा नहीं पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा बाबा ने क्या कहा, लेकिन अभी नहीं। और कब पता चला? ये पूरे 20 साल गुजर गए। ये 40 हिजरी का कूफा है, वो 60 हिजरी का करबला है। आशूर की सेपहर है। वो वक्त आ गया, मेरा हुसैन अकेला रह गया, मेरा हुसैन तन्हा रह गया। एक मर्तबा आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। मेरा आका मक्तल में जाने की तैयारी कर रहा है। दाएं बाएं बड़ी हसरत से देखा, अरे जुमला कहा, अरे है कोई मेरी सवारी का जानवर लाने वाला? इससे पहले जो मैं मुजाहिद जाता है हुसैन सवार कराते हैं, आज है कोई हुसैन को सवार कराने वाला? एक बार अली की बेटी ज़ैनब, हुसैन की बहन ज़ैनब आगे बढ़ती है और कहती है भैया कोई और नहीं है तो अभी ज़ैनब तो है, मैं तुझे सवार कराती हूँ। बस ज़ैनब करीब आई। हुसैन ने एक मर्तबा ज़ैनब को देखा तो ज़ैनब का अजीब जुमला सुना। ज़ैनब कहती है भैया ये सवारी तो मैं ले आई हूं, लेकिन एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे और अपने गले पर से अमामे का ये कपड़ा तहतुल अनक हटा दे। हुसैन ने अमामे का कपड़ा हटाया, ज़ैनब ने हुसैन के गले का बोसा लिया। हुसैन ने घबरा के कहा बहन ये कौन सा वक्त है बोसा लेने का? ज़ैनब तड़प के कहती है भैया बहन भाई का बोसा नहीं ले रही, अम्मा फातिमा की वसीयत पे अमल कर रही हूँ, अमानत अदा कर रही। 11 हिजरी को बुला के कहा था ज़ैनब करबला में फातिमा जाहिरी तौर पे न होगी, मेरे लाल के उस गले का बोसा लेना जिस पर कातिल का खंजर चलेगा। ज़ैनब ने माँ की वसीयत पे अमल कर लिया। अब एक बार हुसैन ने कहा ज़ैनब तुम भी अपने शाने पर से रदा और चादर तो हटाना। ज़ैनब ने चादर हटाई, हुसैन झुका, बहन के बाजुओं का बोसा लेना शुरू किया। अब ज़ैनब हैरान हो गई, भैया ये कौन सा वक्त है बाजुओं के बोसा लेने का? कहा ये भाई बहन के बाजू नहीं बोसा ले रहा, ये 20 साल पुरानी अमानत को अदा कर रहा। तुम पूछती थी ना बाबा अली ने आखिरी वक्त में बुला के क्या कहा था? बाबा ने कहा था बेटा हुसैन यही कूफा होगा जहां मेरी ज़ैनब कैदी बना के लाई जाएगी। सर पे चादर नहीं होगी, बाजुओं में रस्सियां होंगी। हुसैन मेरी ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना जिसमें रस्सियां बांधी जाएंगी। आखिरी वसीयत करबला हमारे सामने वसीयत की तकमील हुई, लेकिन वसीयत अली ने आज की है, रात के इसी वक्त में की है। और एक मर्तबा हुसैन से वसीयत की और हुसैन को वसीयत करते ही फौरन कहा अस्सलामु अलैकुम, अरे आप लोग आ गए, आपको मेरा सलाम हो। हसन ने कहा बाबा ये आप किसको सलाम कर रहे हैं? हुसैन ने कहा बाबा ये आप किसको सलाम कर रहे हैं? कहा देखो वो तुम्हारा नाना रसूल खुदा मुझे लेने आया है।
وہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا مجھے لینے آئی ہے، ارے دیکھو وہ تمہاری نانی خدیجہ کبریٰ مجھے لینے آئی ہے، ارے وہ تمہارا چچا جعفر طیار کھڑا ہے، ارے وہ میرا چچا حمزہ کھڑا ہے، یہ سب مجھے لینے آئے ہیں، آپ کو میرا سلام۔ علی کہہ رہے آپ آ گئے یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ زینب نے دیکھا بابا کی آنکھیں بند ہوئی، بابا کے ہونٹ چپ ہوئے، بابا دنیا سے رخصت ہوا، زینب پچھاڑے کھا کے علی کے سینے پہ گری، کلثوم بہن ارے میں بابا مارا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی، ارے ہم سب پہ یتیمی آئی۔ اور اسی رات کو بیٹوں نے بڑے احترام اور عزت کے ساتھ غسل میت دیا، کفن پہنایا، جنت کا کافور لگایا، پیغمبر کی وصیتوں کے مطابق جنازہ اٹھا، اگرچہ آدھی رات کا وقت ہے مگر سارا شہر جنازے میں شرکت کے لیے آ گیا۔ علی کا تابوت چل رہا ہے، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا کی آوازیں بلند ہو رہی، مگر جب یہ تابوت حجرے سے نکل کے آگے بڑھا لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، کیونکہ جنازے کے وقت بولنے کی اجازت نہیں ہے، حرام تو نہ صحیح مکروہ ہے، سب خاموش ہیں، عجیب منظر دیکھا، یہ جنازہ چل رہا ہے، پیچھے سے حسن نے کندھا دیا ہے، حسین نے کندھا دیا ہے، آگے کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے، جنازہ خود ہی اٹھا ہوا ہے اور ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، حسنین پیچھے سے کندھا دے رہے، اب لوگ خوش، لوگ خاموش۔ وہاں پہ جنازہ پہنچا جہاں پہ آج بھی مسجد حنانہ بنی ہے، جنازہ جہاں سے گزرا ہر درخت نے جھک کے سلام کیا، ہر عمارت نے جھک کے سلام کیا، مسجد حنانہ کے قریب جب پہنچی ہے تو وہاں پہ حسن نے روک لیا، لوگوں سے کہا اب کوئی آگے نہ بڑھے، واپس چلے جاؤ، یہ کہہ کے نجف کے صحرا میں لے گئے۔ یہ باقی مسائل میں کل دوپہر کو پڑھوں گا۔ اور پھر اس طرح واپس آئے کہ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، سارا کوفہ جاگ رہا تھا، لوگ گھبرا کے حسن کے قریب آئے، کہا مولا پرسہ تو لیجئے، بابا کو دفن کر دیا، ایک بات بتا دیجئے یہ جنازہ خود کیسے چل رہا تھا، آگے سے اٹھا کیسے تھا؟ کہا خود نہیں چل رہا تھا، ایک طرف سے جبرائیل نے کندھا دیا تھا، ایک طرف سے میکائیل نے کندھا دیا تھا، بڑی شان سے جنازہ گیا نا، وہ میرا دل چاہتا ہے آخری جملے جبرائیل سے کہوں، اے جبرائیل، اے میکائیل، علی کے 12 بیٹے ہیں، علی کے کئی داماد ہیں، کندھا دینے والوں کی کمی نہیں ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوفے میں آ کے علی کے جنازے کو کندھا دو، اگر کندھا ہی دینا ہے تو چلو عاشور کی سیپ ہے، کربلا کی جلتی ریتی پر ایک غریب الوطن مسافر کا لاشا پڑا ہے، ایک سید کا لاشا پڑا ہے، اسے کوئی کندھا دینے والا نہیں، ارے اسے کوئی اٹھانے والا نہیں، آج ابراہیم حسین کے جنازے کو کندھا دو۔ یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر